میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی۔ جنت کے بعد آج ہم دوزخ کی پہچان کریں گے تاکہ ہمارے سامنے ایک معیار ہو کہ اس جگہ جانے سے کیسے بچا جائے۔ پچھلا خطاب دیکھنے کے لیے اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ دوزخ کے حوالے سے فی زمانہ ہمارے دماغوں میں جو نقطہ نظر قائم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ محمد رسول اللہ تمام مسلمانوں کی شفاعت فرما دیں گے، اس لیے سارے مسلمان جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مسلمان دوزخ میں چلا بھی گیا تو کچھ عرصے کے بعد اپنی سزا پوری ہونے پر رسول اللہ کی شفاعت کے سبب اسے بھی جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ شفاعت ایک بہت وسیع موضوع ہے جس بابت کسی اور خطاب میں تفصیل سے بات ہوگی۔ فی الحال ہم دوزخ پر بات کرتے ہیں۔ دوزخ کے حوالے سے ایک اور عجیب سا خیال ہمارے دماغوں میں گھومتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم جب بھی دوزخ سے متعلق آیات کو پرکھتے ہیں تو ہمیں خوف محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی آج اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ تم فلاں کام کر رہے ہو تو تم قانون کی گرفت میں آ سکتے ہو، اس وجہ سے تمہیں جیل بھی کی سزا بھی ہو جائے گی، تو ہمارے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ہم بھلے غلط حرکتیں کرنے چھوڑیں یا نہ چھوڑیں لیکن قانون کی نظروں سے بچنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ لیکن دوزخ کے معاملے میں اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کہ روز آخر ہماری کوئی ذرا سی بھی حرکت چھپی نہ رہے گی اور اس وجہ سے ہم دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں خوف نہیں آتا ہے، اور اس کی وجہ ہے شیطان۔ شیطان ایسے ٹیکنیکل طریقوں سے ہمیں بہکاتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم غیر محسوس طریقے سے اس کے پھیر میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح شیطان جنت کی حقیقت کو گڈ کرتے ہوئے ہمیں اس کی شکلیں بگاڑ کر دکھاتا ہے، اسی طرح دوزخ کی حقیقت کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے دلوں سے دوزخ کا خوف نکل گیا ہے۔ شیطان کے حوالے سے اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوزخ کی بابت آج ہم صرف ایک آیت کو بنیاد بنائیں گے، اور وہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 29۔ اس آیت میں ایک نقطہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ دوزخ بہت بری جائے قرار ہے۔ آج اس دنیا کی زندگی میں ہم جب بھی مایوسی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا بے معنی لگنے لگتی ہے، اور ہم شدید ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہوئے مینٹلی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اور اس دوران یا تو ہم اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں یا پھر دوسروں پر غصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ الغرض اس طرح کی اب نارمل ذہنی حالت میں ہم کچھ بھی ایسا کرتے ہیں یہاں تک کہ لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم فرسٹریشن کی حالت میں غیر ضروری حرکات کیوں کرتے ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی انا کی تسکین حاصل کرتے ہوئے ہمیں ذہنی سکون ملے۔ اب اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی ذہنی سکون۔ آج اس دنیا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ترکیب کرتے ہوئے ہمیں ذہنی سکون مل جاتا ہے، لیکن روز آخر جو لوگ دوزخ پہ جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلا احساس ان کے دماغوں میں جو آنا شروع ہوگا وہ یہ کہ ان کے دماغ سے ذہنی سکون کا ایک مخصوص حصہ غائب ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ پہلا احساس ہی ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، جس کا ایک ایک پل موت کے مترادف ہوگا۔ ہم انسانوں کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ذہنی سکون کے غائب ہونے کی کیفیت کی پیمائش کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا پیمانہ ہے، اور جو شخص بھی دوزخ میں جا رہا ہوگا چاہے مرد یا عورت تو وہ اپنے اعمال کی نسبت اس ایب نارمل مینٹل فرسٹریشن اور ذہنی اذیت کی کیفیت کو نہ صرف سمجھ رہا ہوگا بلکہ اچھی طرح جاننا شروع کر دے گا کہ اب وہ اس حقیقی دوزخ میں داخل ہوا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ دوزخ کا سب سے کم درجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون کی آیت نمبر 77 میں نازل فرمایا، جس کے مطابق اس طرح کے لوگ گم سم کسی ایک جگہ پڑے ہوں گے، ان کے سامنے نہ کوئی راہ نہ کوئی منزل، بس حیران پریشان مخبوط الحواسوں کی طرح رہ رہے ہوں گے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں ذہنی سکون صرف ایک درجہ یعنی 1% کم ہو جائے گا۔ اسی طرح دوزخ کے بدترین درجے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 100 اور النساء کی آیت نمبر 145 میں کیا، جس کے مطابق اس طرح کی کیٹیگری کے لوگوں میں سے ذہنی سکون اس حد تک غائب ہو جائے گا کہ ان کے ڈکرانے کی خوفناک آوازیں گونج رہی ہوں گی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ان دوستیوں میں ذہنی سکون 99% تک کم ہو جائے گا۔
البتہ ایک اہم ترین نقطہ ذہن میں رہے کہ بدترین اہل دوزخ میں بھی ذہنی سکون مکمل غائب نہیں ہوگا، یعنی 100% تک کم نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مکمل ذہنی سکون غائب ہو گیا پھر تو وجود ہی فنا ہو گیا اور تکلیف کا احساس ہی مٹ گیا، تو یہی مکمل موت ہے۔ تو اس موت کے بعد اہل دوزخ سزا کے عذاب کو کیسے محسوس کریں گے؟ اور اسی وجہ سے کئی اہل دوزخ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر موت مانگ رہے ہوں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا، لیکن ان کو موت نہ آئے گی۔ دوزخ کے سب سے کم درجے سے لے کر بدترین درجے کے درمیان کس اہل دوزخ کے ذہنی سکون کے معیار کو کس حد تک کم کرنا ہے، مقدار کو کس حد تک کم کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس عذاب کے آگے آگ، خون، ابلتا ہوا پانی، کانٹوں بھرا کھانا، جلتی ہوئی کھالوں کا عذاب کچھ نہ ہوگا، بلکہ اہل دوزخ اس عذاب کو صرف اس وجہ سے بھگت رہے ہوں گے کہ شاید انہیں تھوڑا سا ذہنی سکون مل جائے، بالکل اسی طرح جیسے آج ہم اپنے ڈپریشن یا مایوسی کو دور کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ذہنی سکون اس وقت نہ ملے گا، آج مل جاتا ہے اس وقت نہ ملے گا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، یعنی ایک طرف تو اہل دوزخ کا عذاب بھگت رہے ہوں گے، اور دوسری طرف ان کے سامنے اپنی دنیا کی گزرتی ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ فلم کی طرح چل رہا ہوگا، اور یہ ہوگا دوہرا عذاب، اور ایک ایک لمحہ پچھتاوے کی صورت میں موت کی طرح ان کے سامنے آ رہا ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے سخت گیر فرشتوں کا بھی ذکر کیا۔ آج ہم اس دنیا میں جن لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو دوزخ میں فرشتے مظلوموں کی شکل میں آ کر اہل دوزخ پر وہی ظلم کر رہے ہوں گے جو وہ دنیا میں مظلوموں پر کیا کرتے تھے، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ دنیا میں کیا حرکتیں کرتے رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے جوڑوں کا ذکر کیا ہے، لیکن دوزخ میں کوئی جوڑا نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان چاہے مرد یا عورت اپنا عذاب خود بھگتیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی دوزخ پر وارد ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت بہت حکمت بھری ہے اور دوزخ سے بچنے کی بہترین صلاح ہے، اس طرح سے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت اور دوزخ پہ فاصلے کا تعین کروایا ہے۔ اس آیت کی وضاحت کے لیے ہم ایک خاکے سے بھی مدد لے لیتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں یہ زندگی کی لکیر ہے اور دائیں سمت ہماری سوچ کے مثبت زاویوں کی بدولت اچھے اعمال ہیں اور بائیں سمت شیطانی بہکاووں کی وجہ سے غلط اعمال ہیں، لہٰذا اس خاکے سے یہ بات طے ہے کہ پوری زندگی میں اپنے ہر اچھے عمل کے سبب کبھی ہم جنت کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور کبھی دوزخ کی سمت چل پڑتے ہیں۔ لہٰذا میں جنت اور دوزخ میں داخلے کے لیے اس مہین ترین خط کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ذرا سی کوتاہی ہمیں دوزخ کی طرف گھسیٹنا شروع کر دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت سے دور رکھے جائیں گے، اور اسی طرح جنتیوں اور دوزخیوں کی آپس کی گفتگو کے تذکرے بھی اس طرح سے کیے ہیں کہ جنت والے دوزخیوں کو لعن طعن کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ان ظالموں کا انجام بھی دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان پر ظلم کیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت کے لوگ اہل دوزخ کے عذاب کی کیفیت سے دور رکھے جائیں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ کھولتا ہوا پانی، خون، کانٹے دار کھانا، آگ اور اس طرح کی کئی سزائیں اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کے لیے صرف اس وجہ سے مقرر فرمائی ہیں تاکہ جنتی لوگ اس عذاب کو صرف دیکھ سکیں، یعنی ان کے سامنے ویژول آ رہے ہوں گے، ورنہ اصل عذاب تو دوزخیوں کو اس خوفناک ذہنی اذیت کی وجہ سے مل رہا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں سے ذہنی سکون کا ایک حصہ غائب ہو چکا ہوگا، اور اہل جنت چونکہ ذہنی سکون کی اعلیٰ ترین منزل پر ہوں گے اس لیے وہ دوزخیوں کی اس ذہنی اذیت کی کیفیت سے دور رکھے جائیں گے۔ اب یہ تو تھا دوزخ کا تعارف آیات کے مطابق، لیکن اگر آپ ان آیات کو دل میں اتار کر واقعی دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خود قرآن اٹھا کر اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے آخر میں ایک اور نقطہ واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایک دفعہ دوزخ میں گیا سو گیا، پھر کسی کو نہ موت آئے گی بلکہ ہمیشگی کا عذاب ہے، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ کچھ عرصے کی سزا بھگت کر دوزخ والے جنت میں چلے جائیں گے۔
اور یہی احساس اس قدر خوفناک ہے کہ اگر اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں تو حقیقی معنوں میں اندر تک لرز جائیں اور دوزخ سے پناہ مانگنا شروع کر دیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، تو پھر دوزخ میں ہمیشگی کا عذاب کیوں بھگتنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں دو موتیں اور دو زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے مطابق جب یہ دنیا قائم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تمام انسانوں کا شمار کر دیا تھا، یعنی ابھی کوئی بھی پیدا نہ ہوا تھا، اور یہ ہے پہلی موت کے لامحدود وقت کی مدت، یعنی انسان کے وجود کا نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے حساب کے مطابق جب تمام انسان پیدا ہو کر مر جائیں گے تو اس وقت قیامت بھی آ جائے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آج اگر دنیا میں نیوکلیر وار چھڑ جائے یا پھر کسی اور طرح تمام انسان ہی مر جائیں، تب یہ سیارہ خاموشی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ برکیف پہلی موت کے بعد پہلی زندگی یہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور دوسری موت وہ ہے جو ہمیں آئے گی، اور آخری زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ ملے گی، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس سسٹم کے ہمیں پابند رہنا پڑے گا، اور آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ محض ایک آزمائش ہے جو وقتی طور پر چلے گی، جس کے نتیجے میں روز آخر ہر شخص اپنے کیے کا صلہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی اشرف المخلوق بناتا ہے تو وہ اب فنا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر اشرف المخلوق معتبر اس طرح سے ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شمار کرتے ہوئے انہیں انسان ہونے کی شناخت دے دی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اشرف المخلوق کو آزماتا ضرور ہے تاکہ ہر کوئی اپنے کیے کا صلہ پائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری شناخت ہماری پیدائش سے پہلے ہی بحیثیت انسان کے مقرر ہو چکی تھی، اور اب اس اعزاز کا شرف برقرار رکھنے کے لیے جنت کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے دوزخ سے دور بھاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اگلے خطاب کا موضوع ہوگا شفاعت کا اعلیٰ ترین مقام۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔